السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی کا جو ٹاپک ہے وہ گریٹ نادیہ۔ کون ہے یہ نادیہ جمیل؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اداکارہ نادیہ جمیل کا کینسر کو شکست دینا شاید ان کی نیکیوں کا پھل ہو۔ نادیہ جمیل نے زمانے کے ستائے ہوئے 6 بچوں کو گود لے رکھا ہے، جن کی وہ بہت اچھی طرح سے پرورش کر رہی ہیں، عمدہ تعلیم دلا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے کیمبرج میں ان کے ساتھ بنوائی ہوئی تصویر شیئر کر کے اپنے ان بچوں کا یوں تعارف کروایا۔ عابر جو بائیں طرف کھڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے میٹرک کر لیا ہے اور GIT شروع کر رہا ہے۔ وہ فوج میں جانا چاہتا ہے۔ وہ 4 سال کا تھا جب میں نے اسے اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتے دیکھا تھا۔ یہ اب 17 سال کا ہے۔ آج یہ اپنی کہانی سے دوسروں کو حوصلہ دیتا ہے۔ یہ میرا صبر والا بچہ ہے۔ اس کے ساتھ میرا ہیرو ارشد ہے، جو چائے کے سٹال پر کام کرتا تھا۔ اب وہ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے۔ ساتھ میں میرا آزاد ہے۔ وہ 7 سال کا تھا جب میں اس سے پہلی مرتبہ ملی۔ اس نے بہت جدوجہد کی، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھا، ہمیں قبول کیا۔ اس کی حقیقی ماں اپنے بچے کو بھکاری بنانا چاہتی تھی اور اسے سڑکوں پر سونے کے لیے مجبور کرتی تھی۔ اس کو اس ماحول سے نکل کر اپنے آپ کو ہمارے لیے ڈالنا ایک مشکل کام تھا، جس کو آزاد نے بہت محنت سے کیا۔ پھر میرا فرشتہ محمد طلحہ انعام ہے۔ اس کی پیدائش کے چند گھنٹے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد نیٹو کے ڈرون حملے میں مارے گئے۔ جب وہ پہلی بار میرے پاس آیا تو وہ رو رہا تھا، لیکن آج یہ سب مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد علی شاکر ہے۔ علی ایک محنتی، مطالعہ کرنے والا نوجوان ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اپنے چچا کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ خود چھپ گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ یہاں آزادی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بیٹے میرا فخر اور دل کی خوشی ہیں۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ مجھے زندگی جینے اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ نادیہ جمیل نادرہ سے بہت ناراض ہیں کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نوری کے قانونی کاغذات تیار کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے اپنے پاس لندن نہیں بلوا پا رہی۔ اسے 1 سال سے نہیں دیکھا۔ وہ نہ صرف اس کے لیے بہت اداس ہیں، بلکہ بچی کے آنکھوں کی ضروری معائنے میں بھی دیر ہو رہی ہے۔ بچی پاکستان میں ان کی والدہ کے پاس ہے۔ نادیہ بہت صاف گو ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا کہ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک 4 بار جنسی ہراسانی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ نادیہ جمیل نے لکھا کہ انہیں کم عمری میں جنسی ہراسانی کے غم سے نکلنے میں کئی سال لگے۔ وہ کافی وقت تک ڈپریشن، خوف، صدمے اور شدید عذاب میں مبتلا رہیں۔ جنسی ہراسانی کا نشانہ بننے کی وجہ سے وہ شرمندگی میں رہتی تھی۔ انہیں کسی طرح کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ایک درد کی کیفیت میں رہتی تھی۔ مشکل حالات اور زندگی کا مقابلہ کیا اور شفا اور راحت کی جانب آئی۔ اب وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور انہیں بڑھتے ہی رہنا ہے۔ نادیہ بچوں کے تحفظ اور لاوارث اور بے سہارا بچوں کی بحالی کی ہر کوشش میں پیش رہتی ہیں۔ انہوں نے پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں NLP ماسٹر ٹرینر کے طور پر کام کیا۔ بچوں کے خلاف بہت سے جرائم میں مجرموں کو سزا دلانے کے لیے سرگرم کردار ادا کیا۔ سنجن نگر اسکول کی ٹرسٹی بھی ہیں، جو رضا کاظم نے غریب لڑکیوں کو ایلیٹ اسکولوں جیسی تعلیم اور دوسری سہولیات دینے کے لیے قائم کیا ہے۔ کینسر کو شکست دینے والی نادیہ جمیل کہتی ہیں، بیماری سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ جب میری کیمو ہوئی تو میرے سر کے بال، بھنویں، ناخن سب ختم ہو گئے، تو تب میرا تکبر ٹوٹا کہ یہ ہے اصل نادیہ جمیل۔ تب مجھے احساس ہوا
کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بیماری کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا، اللہ کے قریب ہوئی، اس کے کرشموں کو پہچانا۔ مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آئی کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو اپنی زندگی خود لے کر چلنا ہے، اپنی زندگی کی گاڑی کو خود کھینچنا ہے۔ اس بیماری نے ہی مجھے یہ احساس دلایا کہ کسی نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں۔ ہر ایک نے اپنی زندگی کی گاڑی خود ہی چلانی ہے۔ مجھے یہ بیماری نہ ہوتی تو شاید میں اتنا کچھ نہ سیکھ پاتی۔ نادیہ نے کہا کہ جب مجھے کینسر ہوا تب کرونا کے دن تھے، کوئی میرے پاس آ جا نہیں سکتا تھا۔ سوچیں، تنہائی اور بیماری ہو تو انسان کی ذہنی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ جیسے وقت سے بڑا استاد کوئی نہیں، اسی طرح سے بیماری سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون نہیں۔ میں نے حوصلے اور ہمت سے وقت گزارا، اللہ نے اس سخت بیماری سے میری جان چھڑوا دی، جس کے لیے میں اس کی شکر گزار ہوں۔ نادیہ کہتی ہیں، میں نے زندہ رہنے کے لیے 2 باتوں کا انتخاب کیا، پہلی مثبت ارادے اور دوسری شکر گزاری۔ نادیہ جمیل 19 اکتوبر 1975 کو لندن میں پیدا ہوئی تھی۔ 9 سال کی عمر میں لاہور آ گئی، انگریزی ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، امریکہ کے ہیمپشائر کالج سے ڈرامہ اور تخلیقی تحریر میں بیچلر کیا۔ بالو ماہی، بے حد اور دمسا ڈراموں میں اداکاری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دمسا بچوں کی سمگلنگ سے متعلق ایک کہانی ہے۔ نادیہ نے ایک ویڈیو الوداع میں بھی کام کیا ہے جو کینسر سے متعلق آگاہی مہم کے بارے میں ہے۔ دوسرے اہم کام مجھے جینے دو، پتلی گھر، رات چلی ہے، جھوم کے، دمسا، میری جان، در شہوار، بے حد، میرے پاس پاس، بیوٹی پارلر اور زندگی بدلتی ہے، لوریلی، دھوپ چھاؤں، کالی شلوار، دا گھوسٹ، کہانیاں، جانے انجانے، لو ماہی اور جاگو دنیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔